أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدقت یا رب العالمین. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. صدقت یا رب العالمین. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العادیات مکیہ. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. اس کے متعلق دو اقوال ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے. بہرحال اسے مکی سورت شمار کیا گیا ہے. اس سورت کی اگر ہم کچھ مختصراً تفسیر کے متعلق دیکھیں تو یہ سورت انسان کے جو دو خاصیتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں قسم کھا کر ان کے بارے میں فرمایا. والعادیات ضبحا، پہلی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت گھوڑے کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کی قسم کھائیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری مختلف جگہوں پر چیزوں کی، کبھی کسی مخلوق کی قسم کھا کر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو احساس دلایا ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کر رہے ہو اور اس کام سے بچنا ہے یا اس کام کو کرنا ہے. جیسا کہ گزشتہ صورت کے اندر والعصر، زمانے کی قسم ہم نے پڑھی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں والعادیات، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر جس صورت میں جس جگہ پر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو منتخب کر کے اس کی قسم کھائی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی نہ کسی درجے میں ہے. اب جیسے کہ انسان سے گھوڑے کا تعلق کس طریقے سے کہ ایک ایسا گھوڑا جو میدان جنگ میں دوڑتا ہے انسان کو لے کر، تو وہ کیا کرتا ہے، خوف اور خطرے کو بالکل کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، صرف اپنے مالک کے کہنے پر چلتا ہے. حالانکہ یہ وہ مالک ہے جس نے نہ اسے پیدا کیا اور نہ ہی گھوڑا جو گھاس کھاتا ہے اسے پیدا کیا، بلکہ صرف اس نے اتنا کیا کہ اس گھاس کو اس گھوڑے تک پہنچایا. اتنا سا کام کیا، صرف واسطہ بنا اس روزی کو اس جاندار تک پہنچانے کا. تو اس کے بدلے میں گھوڑا اسے صلہ کیا دے رہا ہے، اس پر احسان کیا کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو مجھے کھلایا ہے تو اس کے کھلانے کی وجہ سے اب یہ جیسا کہے گا میں ویسا کروں گا، یہ جہاں کہے گا میں وہاں جاؤں گا. اگر دشمن ہتھیار لے کر موجود ہوگا تو میں اس کے درمیان بھی لے جانا چاہے گا جاؤں گا، کیونکہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھلا رہا ہے. اور انسان کیا ہے، دن اور رات اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بھولا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اس پر ہر لمحہ برس رہی ہیں وہ کیا کر رہا ہے، ان کی ناشکری کر رہا ہے، اس کو بھول چکا ہے. تو ہماری مناسبت یہ ہوئی، اللہ رب العزت کی اس قسم سے ہماری مناسبت یہ ہوئی کہ گھوڑا جو ایک انسان کے معمولی احسان کو بھی نہیں بھولتا، تو انسان کیسے بھول گیا اپنے اس مالک کے، اپنے اس رب کے بے شمار احسانات کو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو کیسے بھول گیا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اگلی آیت مبارکہ اگر ہم دیکھیں فوسطن بہ جمعا، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے
کہ جس طریقے سے یہ دشمن کی صفوں کے اندر بے خوف و خطر گھس جاتا ہے، انسان بھی ایسا ہی ہے، جب مصیبتوں میں ہوتا ہے تو نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتا ہے، اور جب نعمتوں میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کو بھول جاتا ہے کہ مجھے نعمتیں دینے والا اللہ رب العزت ہے، میرا مالک ہے۔ آگے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ اس کی انسان کی دوسری برائی جو اس صورت کے اندر مذکور ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، مال کی محبت میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مال کی محبت میں بڑھنے کا نقصان جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب مال کی محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ایک تو صحیح جگہ پر اس کے خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہیں کرتا، دوسرا اس کو کمانے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب اگر نہ کرنا چاہے، اگر صحیح رستے کا انتخاب سے اسے مال نہ مل رہا ہو تو وہ غلط رستے کا انتخاب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے محبت کرتا ہے مال سے، تو چاہے وہ غلط رستے سے اسے کیوں نہ مل رہا ہو وہ اسے حاصل کرنے کی تمنا میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کیا ہو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اس کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا، اور دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہوں گی وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رب العالمین ان سب کے سب ان تمام حالات سے اللہ رب العزت باخبر بھی ہے، اور اس کے مطابق اسے جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی۔ لیکن کیا ہے، اس کو اس کی مال کی محبت نے، اس کی ناشکری نے اتنا اسے اپنے اندر مشغول کر دیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے، آخرت کے دن کو بھلا بیٹھا ہے۔ اس صورت کا فائدہ اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کا فائدہ یہ ہے، دو ایسی عادتیں جو کہ بری ہیں، اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ان کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے تاکہ وہ انسان کیا کرے، ان دو بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کی طرف چلے۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔